اسد کیسے صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک جگہ آپ لوگ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے آئے, ابھی تک آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے آئے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے بہت ساری کام کرائے ہیں. میرے سامنے بیانات پڑے ہیں عمران خان صاحب کے جس کے اندر باقاعدہ طور پر سربراہ پاک افواج کو یا پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جاتا رہا, لیکن اب فوری طور پر یہ بیان آ گیا کہ جی پی ایم ایل این لڑوانا چاہ رہی ہے, پی ایم ایل این مس انڈرسٹینڈنگز کرانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ سے مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے یا آپ لوگوں کے بیانات کافی ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تو جو پی ایم ایل این ہے وہ بینیفیشری ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب میں جو بات کر رہا ہوں اس کی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ پوری پنجاب میں ہار چکے ہیں. کوئی ٹوٹل 17 سیٹیں ہیں کہ جو ہمیں جو جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون جیتے ہیں. نواز شریف خود ہارا ہے, دونوں جگہ پہ ہارے, بری طرح ہارے, اور مریم بی بی ہاری ہے, سنم جاوید سے مریم بی بی ہاری ہے. تو اس کے باوجود جو ہے نا یہ ایک جعلی طور پر ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. I understand your point of view. اسد صاحب I completely understand your point of view. آپ لوگوں کا یہ point of view آپ لوگ بار بار دہراتے ہیں, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی کسی دو فریقین کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کرا سکتا ہے جبکہ اسپیشلی وہ جو 9 مئی کا وائٹ ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ موجود ہے. اور اس سے پہلے ذرائع کے ذریعے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ 9 مئی والے معاملے کے اوپر جب تک ریگریٹ, معافی اور آنے والے ٹائمز کے اندر اس طرح کی چیز نہ دہرانے کی بات کی جائے تب تک کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. تو اسد کیسے صاحب اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ دور کرنی ہے تو یہ 3 اقدامات پاکستان تحریک انصاف کرنے کو تیار ہے. دیکھیں, ایک یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی, مطلب آپ ہماری ایگو کو ہارٹ نہ کریں نا. ہم کسی طور پر کسی لیے تیار نہیں ہیں, ہم ایک قانونی اور آئینی جماعت ہے. ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں ہم آئین کے اندر کرتے ہیں. رائٹ. کوئی دیکھیں, ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کو بہت شک ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ حق اور جانا چاہتے ہیں تو جوڈیشل انکوائری بنا لیں اور ٹرانسپیرنٹ میکینزم بنائے. جو بھی رسپانسبل ہے اس میں جوڈیشل انکوائری میں سامنے آ جائے گا اس کو سزا ملے گی. اگر ہم رسپانسبل ہے تو آ جائے گی, تو اس کی اور ہم کیا آفر دے سکتے ہیں؟ ہم تو کیٹیگری کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس قسم کے نہیں, ہم ایک پیسفل جماعت ہے, آئین اور قانون پہ بلیو کرتے ہیں اور کسی بھی طور پر یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ملک میں انارکی پھیلے یا عدم استحکام پھیلے یا جو ہے نا وائلنس ہو. ہم بالکل قانون کے اندر اپنی جدوجہد آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اسد صاحب سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این کی کیپیسٹی ہے اتنی, وہ تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اچھے خاصے, ان کے بہت سارے رہنما چھوڑ کر جا رہے ہیں, وہ کیا اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا لڑائی کروا سکے؟ اس کی رابطے ہیں نا آج کل, اس کی رابطے غلط خبریں اس کو بنانا اور جس طرح ایک نگیٹو تصویر دینا, کوشش کی اس میں ہے, فائدہ اس کی اس میں ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور خاص کر فوج کے درمیان جتنی دوریاں ہوں یا ڈائریکٹ ٹسل ہو تو وہ اس کے بینیفیشری. ہم بالکل دیکھیں, ہم کیٹیگری کے لیے جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے. ہم نے ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, کہ مضبوط فوج دیکھنا چاہتے ہیں, مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہمارا جو ہمارا مین مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام ادارے آئینی پاکستان کی رسپیکٹ کرے, آئینی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو ان کا پیرامیٹرز ہے ان کے مطابق جو ہے نا اپنی لمیٹیشن استعمال کرے. اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا. یہ اس ملک کی بہتری میں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو, کوئی جو ہے نا آئین کو جو ہے نا اپنے لیے استعمال نہ کرے. تو یہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ملک میں عملاً کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی ملک جو ہے نا اس وقت سرزمین بھی آئین ہے, اور اس کے لیے ہماری جدوجہد اور ہماری آج کا جو احتجاج کی کال تھی 3 پوائنٹس تھے, ایک مہنگائی, ایک جو ہے نا بدامنی, اور ایک عمران خان اور بشر بی بی کی رہائی. اور ماشاءاللہ آج بہت بڑے لیول پہ, ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے تو ابھی اس کی ویڈیوز موصول ہو رہے ہیں, تو 1 گھنٹے کی تمام ویڈیوز موصول ہوں گے تو پھر وہ آپ کو ویڈیو پہ اویلیبل ہوں گے. تو میں آج بہت خوش ہوں کہ پوری پاکستان میں, پنجاب میں بھی, اسلام آباد میں بھی مظاہرہ ہوا ہے, میں آپ کو پریس کلب کے سامنے,
اور اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. ٹرفک. تو اسد صاحب ویڈیوز کا تو ہم اوبویسلی انتظار کریں گے آف کورس, لیکن اسد صاحب اب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے یعنی پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں, یعنی پی ایم ایل این کر رہی ہے, تو اس کو فکس کرنے کے لیے پی ٹی آئی کیا اقدامات کرے گی کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی ہے, یا جو مس انڈرسٹینڈنگ بقول پی ٹی آئی کے, بقول عمر ایوب صاحب کے, کہ عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ پی ایم ایل این کریٹ کر رہی ہے, اس کو فکس کرنے کے لیے, اس کو امینڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی اقدامات ہوں گے ان کی طرف کوئی؟ بس دیکھیں یہ جو بنوں میں ہوا ہے واقعہ نا, یعنی آپ دیکھیں آج پورا بنوں نکلا ہوا تھا, اس دن پورا بنوں نکلا ہوا ہے, اتنی ریئیکشن تو تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. اور میں آپ کو بتاؤں نا, آج جو خیبر پختونخوا میں ہمارے مظاہرے ہوئے نا, یہ تاریخ طور پر بہت بڑے مظاہرے ہوئے. لوگوں کے اندر جو ہے نا, مجھے افسوس ہے کچھ چیزیں میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نفرت اور آگ اور لاوا جو ہے نا, خاص کر ہماری اس کمیونٹی میں بہت بڑھ رہی ہے. اور اس کا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا دوسری درجے کے شریک کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبے کی سینٹ میں نمائندگی نہیں دی گئی, یعنی ایک صوبے کو سینٹ سے محروم رکھا گیا, یہ کس طرح قانون ہو رہا ہے, ان کی بدترین وائلیشن ہے. سب وہ تو مخصوص نشستوں والا ایشو تھا نا, اگر مخصوص نشستوں والا ایشو سالو ہو جاتا, آپ کیسے سینٹ کی الیکشن کر سکتے ہیں, کیسے آپ کے خیبر پختونخوا کے بغیر جو ہے نا سینٹ کا چیئرمین منتخب کر سکتے ہیں, کیسے, یہ کس قانون کس آئین کے تحت ہے, یہ سراسر انکانسٹیٹیوشنل ہے. جس نے کہا یہ آرٹیکل 6 کے ان کے خلاف آرٹیکل 6 بنتا ہے. یعنی صرف نہیں آپ فنڈ نہیں دے رہے, آپ آفیسر نہیں دے رہے ہیں, آپ کے پاس جتنا بغض اور حسد اور جس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی مینڈیٹ کی توہین کرے, وہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں کہ ملک آگے بڑھے گا. مجھے تو ڈر ہے, مجھے حکومت کی بھی پرواہ نہیں ہے, کوئی حکومت تحریک انصاف کی ہو نہ ہو, ہمیں پاکستان چاہیے جہاں امن ہو, جہاں ہمارے بچوں کے لیے تعلیم ہو, روزگار ہو اور علاج کی سہولت ہو, اور ہمارے لوگ سمجھے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہے. میک سینس.